نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا پڑے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نبی سے نہیں، تو خدا کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں بسانی پڑے گی، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسانی ہوگی، اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ آج ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمیں کسی دین کے کام میں مزہ نہیں آتا، تو وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اگر خدا کی قسم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو ان کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آتا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم صاحب آئے اور فرمایا کہ حضرت شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو انہوں نے مختصر سی نصیحت فرمائی اور کہا کہ نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اور نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں لاؤ، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ چلے گئے، ایک مہینے کے بعد میں بڑے خوش و خرم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا شیخ نے کہ تمہیں یہ کیسے پتا تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور اب تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک مہینہ پہلے میرا نماز میں دل نہیں لگتا تھا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اللہ کی عبادت میں کسی بھی عبادت میں میرا دل نہیں چپکتا تھا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بتایا، میں نے اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا تو دل نورانی ہوا، اور آج الحمدللہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے میں چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر میں، ہمارے قرآن میں مزہ آئے، تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوگا، کثرت سے درود پڑھنا ہوگا، اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی سے محبت کی دعوت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی سنتوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی سنت اپنانے کو ہمیں شرم آتی ہے۔ یہود و نصارہ اور امریکہ لندن کی جو طریقے ہیں وہ ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہم شان سمجھتے ہیں،
لیکن جو دو جہاں کے آقا ہیں، جن کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا، جن کو محبوب کا ٹائٹل ملا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ضعیف الایمانی کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ضعیف ہے۔ تو میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ایک دو دن کے بعد میں 12 ربیع الاول آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس دن خوشی ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن پر خوش نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن بھائیو بہنوں، خوشی الگ چیز ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ اور اس کو منانے کا طریقہ وہ الگ چیز ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں اور پڑوس ملک میں ایک عجیب سی حرکات ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، عید میلاد النبی کے موقع پر اور اس دن کو منانے کے چکر میں ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر جلوس نکالے جاتے ہیں، اور گاؤں میں گلیوں میں عجیب سی رسومات ادائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کا گنبد بنایا جاتا ہے، کعبہ کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ اگلے دن وہ راستوں میں، وہ نالیوں میں، وہ گٹروں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ خیر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بس آپ حضرات تک اتنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پیدائش کا دن منانا جائز ہے ہی نہیں۔ نہ مرنے کا دن منانا ہے اور نہ پیدائش کا دن۔ اب اس کی آپ شاید کوئی بھائی یا بہن دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے، پورا ہندوستان مناتا ہے، کہ یہ سب پاگل ہے؟ تو اس کی میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائش کا دن منایا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ پر جان لٹانے والے تھے، آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے والے تھے، کہیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ کا پیدائش کا دن منایا ہو۔ چلو اب آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا مسلمانوں کا۔ ان کی زندگی میں، ان کی بادشاہت میں، ان کی خلافت میں 2 سال آئے، یعنی 2 بار ربیع الاول آیا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ مال لٹانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ابو بکر ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، 10 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، تاریخ آئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 بار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 19 بار، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں 47 ٹائم، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 55 ٹائم،
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 38 ٹائم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 60 ٹائم یہ 12 ربیع الاول آیا ہے۔ آپ ان کی زندگی چھانیے، دیکھیے کہ کیا ان بزرگوں نے، ان اللہ والوں نے، ان صحابہ نے، ان ولیوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا ہے؟ نہیں منایا۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ سوچئے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پڑھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو طریقہ اپنایا وہ صحیح ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔